رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا یہ کلپ ہے، ہمارا ٹاپک اہم ہے اور آپ کے سامنے یہ کافی کلپ چل رہا ہوگا۔ اگرچہ ہم نے جو کلپ اپلوڈ کیا اس کا لنک بھی انشاءاللہ نیچے دے دیں گے۔ اس میں نے بات کی تھی کہ ہم اس پر کلپ نہیں بنا رہے چونکہ رجوع بھی آ گیا ہے، انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رات کو جو انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یعنی عجیب مسئلہ یہ ہے کہ توبہ بھی ہے، رجوع بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جی وہ اگر یہ گستاخی ہے تو پھر فلاں فلاں کتاب میں بھی ہے۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے ترجمے میں یہ گڑبڑ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ بھائی جانتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے۔ لیکن اگلی حدیث میں اس کو کلیئر کر دیا، آپ نے فرمایا ہم امی امت ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ہم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو یہ بات تو مشاہدے کے خلاف ہو جائے گی۔ بعض صحابہ تو لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، تو اس میں نبی نے اپنی بارے میں بتایا کہ ہم امت یعنی من حیث القوم عرب میں لکھنا پڑھنے کا نہیں آتا تھا ان کو، مخصوص لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو اگلی حدیث پہلی حدیث کے مصداق کو متعین کر رہی ہے۔ یعنی اس بات کی سمجھ نہیں آئے کہ پھر اگر تو رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر رجوع بھی ہے، توبہ بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ فلاں فلاں کتاب میں بھی ہے، تو پھر تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پھر رجوع کس بات کا ہوا؟ تو یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم اس پر کلپ نہیں بنائیں گے، لیکن چونکہ رات کو جب کلپ آیا میں نے دیکھا تو ایک تو ہنسی بھی آئی، افسوس بھی ہوا۔ بھئی ایک طرف رجوع ہو رہا ہے، ایک طرف توبہ ہے، دوسری طرف دلائل بھی دیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ توبہ رجوع کس بات کا ہے؟ اگر بات آپ نے ٹھیک کی ہے تو پھر توبہ رجوع بنتی نہیں ہے۔ اگر آپ نے توبہ رجوع کر لیا ہے تو پھر آگے بات کریں نہ کہ فلاں فلاں کتاب میں ہے۔ لہٰذا اس پر اس لیے ہم بات کرنے لگے ہیں، انتہائی اہم ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ امی لفظ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا انہوں نے، اور قرآن کے اندر امی کا لفظ موجود ہے، معنی جو انہوں نے کیا وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک تو انہوں نے چونکہ ہمارے اہل سنت کی کتابیں پیش کی ہیں، تو میں اہل سنت کی ہی کتاب اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اہل سنت کا یہ موقف ہرگز نہیں ہے۔ ان پڑھ امی کا جو معنی علماء نے لکھا، وہ کہیں بھی آپ کو اہل سنت کے علماء میں سے جو ان پڑھ یہ بعض اوقات کچھ عبارات انہوں نے دکھائی ہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضوی شریف آپ اٹھا لیجئے، یا آپ ایسے کہنا کہ کنز الایمان اٹھا لیں، جہاں جہاں جن جن آیات کے اندر لفظ امی کا آیا وہاں اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان پڑھ نہیں لکھا، آپ نے بے پڑھے۔ اور دیگر ہمارے فتاوی جات کے اندر بھی، اور یہ جو میرے سامنے کتاب موجود ہے اس کے حوالے جات میں آپ کو پیش کروں گا، یہ نعمت الباری ہے، شرح صحیح بخاری، علامہ سعیدی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، بخاری کی شرح، جلد نمبر 7 کے اندر یہ صفحہ نمبر 630 اور 631 سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارا موقف کیا ہے پہلے آپ یہ سن لیجئے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ امی کا مطلب ہے، اگرچہ بہت سارے اور بھی معنی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، امی کے بہت سارے معنی ہیں، اس کا معنی اصل بھی ہے، ابتدا، ام القرا، بہت سارے ہیں، لیکن اگر اس طرف آ جائیں کہ سرکار کی طرف جب اس کو نسبت ہو، اس کا معنی بے پڑھے ہوگا۔ مراد کیا ہوگی؟ جو ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے اور ائمہ دین نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو کسی سے نہ پڑھے، دنیا میں آ کے کسی سے نہ پڑھے، جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو، اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، رب ڈائریکٹ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا، تو اس لیے دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ تو بے امی کا مطلب بے پڑھے، کیا مطلب؟ کہ دنیا میں آپ کسی سے نہیں پڑھے، اور یہ حقیقت ہے، آپ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، لیکن آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کلپ میں آج انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 2699 یعنی 2699 حدیث نمبر ہے یہ، اور یہ آپ کو واقع پتہ ہے صلح حدیبیہ پہ یہ واقع پیش آیا تھا، اور لمبی روایت ہے، آپ نمبر آگے آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کلپ طوالت کا شکار نہ ہو۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ جب مولا کائنات کو سرکار نے کہا نا کہ یہ، انہوں نے کہا نا ہمیں تو اعتراض ہے، محمد رسول اللہ تم لکھ رہے ہو، آپ یہ لکھوا رہے ہیں اور ہمیں اعتراض ہے، اگر ہم اللہ کے رسول آپ کو مان لیں تو پھر تو ختم ہو گیا جھگڑا، لہذا آپ یہ مٹا دیجئے۔ حضرت علی کو حکم دیا، انہوں نے کہا حضور میں نہیں مٹا سکتا آپ کا نام۔ تو دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں، فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فَكَتَبَ هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ محمد بن عبد اللہ، یہ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھ سے یہ الفاظ آپ نے لکھے، آپ نے وہ پہلے والا مٹا دیا اور پھر سرکار نے یہ الفاظ لکھے، خود آپ نے یہ الفاظ لکھے۔ اب دیکھیں فَكَتَبَ هَذَا، سرکار نے خود لکھے الفاظ۔ اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو صحیح بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ سرکار نے یہ خود لکھا، اور یہ روایات صحیح بخاری کے اندر کئی اور مقامات پر بھی ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت جو ہے وہ جو میں نے پہلی پیش کی ہے وہ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کئی مقامات پہ یہ روایت موجود ہے۔ تو لہذا امی کا مطلب ہوا بے پڑھے، کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، ان پڑھ اس کا مطلب نہیں ہے۔ تو جناب آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، آپ رجوع بھی کر رہے ہیں، ادھر سے آپ دلائل بھی دے رہے ہیں کہ بات ٹھیک ہے، تو اگر بات ٹھیک تھی تو پھر توبہ رجوع کس بات کا؟ تو لہذا آپ بالکل توبہ رجوع کریں۔ میں نے پہلے کلپ میں بھی کہا تھا، ہرگز ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، ہم صرف دلائل سے بات کرتے ہیں، صرف دلائل سے حق آپ تک پہنچے۔ پھر دیکھیے آپ نے کہا جی اہل سنت کی، اہل سنت کی تو یہ ہیں، میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے، یہ اپنا بخاری کی شرح نعمت الباری، صفحہ نمبر اس کا 631 ہے، جلد نمبر 7 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مختلف علماء کی جو ہے وہ حوالہ جات یہاں پہ نقل کیے، تو کہتے ہیں کہ پھر امیر نے علامہ باجی کو اور ان کے مخالف علماء کو ایک مجلس میں جمع کیا، تو اس وقت علامہ باجی نے کہا کہ ان کا یہ دعویٰ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن مجید سے اس کا مفہوم نکلتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، یہ اپنا آیت ہے، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ آپ نزول قرآن سے پہلے نہ پڑھتے تھے اور نہ لکھتے تھے، یہ نفی نزول قرآن کے زمانہ سے پہلے کے ساتھ مقید ہے۔ بس اگر آپ نزول قرآن کے بعد لکھا ہوا پڑھ لیں یا کسی چیز کو لکھ لیں تو یہ قرآن کی تصریح کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہ امی کا جو معنی ہے یہ قرآن کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ جب قرآن اتر گیا، پورا قرآن سرکار کے سینہ اقدس میں نازل ہو گیا، تو اب بھی سرکار امی ہے، اب بھی سرکار لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیے ذرا، وہ کہتے ہیں علامہ باجی کی موافقت کئی علماء نے کی، افریقہ کے علماء نے، دیگر علماء نے، نیشاپوری علماء نے، اور بعض نے کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ مجاہد نے کہا کہ سرکار اس وقت تک فوت نہیں ہوئے حتیٰ کہ آپ نے پڑھا اور لکھا۔ یہ روایت المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود۔ تو آپ کہتے ہیں لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے، بالکل درست بات نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پتہ ہی کاتب وحی تھے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ اگر لکھنا پڑھنا سرکار نہیں جانتے تھے تو یہ قاضی ایاز علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں آثار وارد ہیں کہ آپ کو لکھنے کی حروف کی معرفت تھی، کیونکہ آپ کاتب سے فرماتے تھے کہ قلم کو اپنے کان پر رکھو کہ یہ تم کو لکھنا یاد دلائے گا، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ با کو لمبا کر کے لکھو اور سین کو اس انداز میں لکھو اور میم کو کانا مات بناؤ۔ تو بھئی اگر لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے تو اپنے جو کاتبین تھے، جو کاتب تھے، کاتب وحی، ان کی باقاعدہ آپ ان کو باقاعدہ سکھا رہے ہیں، ان کو باقاعدہ بتا رہے ہیں، تو لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہو؟ لہذا ان پڑھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بے پڑھے۔ اس پر بہت سارے اور دلائل موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ نے اہل سنت کے کہا تو میں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی جلد کے صفحہ نمبر 641 پر اور 640 پر موجود ہے کہ مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے امی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا سیکھنے کے لیے کسی مکتب میں نہیں گئے، یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اللہ نے کسی واسطے کے بغیر آپ کو بے شمار علوم عطا فرمائے۔ آپ مجھے بتائیے، جن کی تعلیمات کو پڑھ کے آپ عالم بنتے ہیں اور جن کی تعلیمات کو پڑھ کر آپ مفتی بنتے ہیں، جس قرآن کو پڑھ کے آپ حافظ بنتے ہیں، تو ان کی تعلیمات پڑھ کے کوئی عالم بن رہا ہے تو معاذ اللہ وہ خود ان پڑھ تھے۔ لہذا مفتی صاحب آپ توبہ بالکل حقیقی معنی میں کریں، رجوع بھی ہے اور ساتھ پھر دلائل بھی ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔